دیکھو تو کھری ایک بھائی سجدے میں سر پہ جائے تو مصطفیٰ کے بیٹھ جائے, ایک بھائی حسن آ جائے تو سرکار بیان کرتے ہو اپنی بیان چھوڑ کر دن پھیلانا چھوڑ کر حسین کی طرف رک کر کے دوڑ کے اسے اٹھاتے ہو اور کہتے ہو میرا بیٹا ہے. ارے کہیں بیان چھوڑ دے رہے میرے مصطفیٰ, کہیں سجدے میں طویل کر دے رہے, اور وقت ایسا بھی آیا کہ زینب کون ہے تو فرمایا زینب جب رو رہی تھی مچل رہی تھی نماز کا وقت ہو گیا میرے سرکار نے اس کو گود میں لیا اور جماعت کر دی. بولو یار بولو. چالو نماز میں پڑھی, جب رکوع کا وقت آیا آپ نے نیچے رکھا اشارے سے وہ رکوع کیا, سجدے کا وقت آیا پھر بٹھایا سجدے کیے, پھر سجدے سے اٹھتے میں نے زینب رضی اللہ عنہ کو گود میں لیا, پھر نماز چالو. ارے جو نمازوں میں حسن حسین کی یاد لائے, ممبر وہ بیٹھ کر بیان دین کرتے ہو حسن کی یاد آ جائے, اور نماز میں فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کو گود میں رکھے اور نماز میں خلل نہ پڑے, رب کا ذکر ہو, فکر مصطفیٰ کے بیٹوں کی ہو, رب کا ذکر ہو, الحمد کی آیت چل رہی ہے زینب گود میں ہے, سبحان ربی الاعلی چل رہی ہے سجدے پہ حسین ہے, دین پھیلانا جا رہا ہے حسن گود میں ہے. ارے یار تم دیکھو کیا بولنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں عبادت اللہ کی, جہاں جہاں رب کی عبادت وہاں وہاں اہل بیت, یہ اہل بیت ہے اور یہ خاندان رسول ہے. تم جتنا خاندان رسول سے محبت کرو گے, اور ان سے محبت کا مطلب نہیں خالی سکنا نہیں, ان کے راستے میں چلنا, انہوں نے مسکین اور غریبوں ساتھ کیسا فیصلہ کیا, آس پڑوس والے ساتھ کیسا فیصلہ کیا, کسی کو اپنے آس سے تکلیف نہ پڑے, یہ اہل بیت ہے, یہ زینب فاطمہ ہے, یہ حسن حسین ہے, یہ علی ہے, یہ وہ ذات ہے جس پہ اللہ نے انعام رکھا ہے, جن کا ذکر کرنے سے, جن کا نام لینے سے اللہ فرماتا ہے میں تمہارا میرے ذکر میں گن لوں گا. ان کا ذکر کرنا گویا اللہ فرماتا تم میرے قریب آ جاؤ. اور میں پھر بول دوں ان کا ذکر, خیر میں کو جانا کہیں اور ہے, آگے چلی جائے گی بات, کہ جب شام غریبہ, جب شام غریبہ زینب علیہ السلام اللہ بچے ہچکی مارتے ہوئے سو گئے, چوتھی رات چالو ہے, بھوکے ہیں پیاسے ہیں, کئی بچوں کی لاشیں پڑی ہے, مائیں سروں پہ چادر پوری نہیں, ایک اندھیری ٹیکری تھی دھول بھری ہوئی ریت کی, اس ٹیکری پر بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی لاشوں کو دیکھ کر دور سے لاشیں دیکھتی نہ روتی, کوئی اپنے شوہر کو دیکھتی, کو اپنے بیٹے کو دیکھتی, کو اپنے بھائی کو دیکھتی, ماں حسین علیہ السلام کو دیکھتی, جو لاشوں کو دکھائی جاتی ماں کی وہ سب روتی, اتنا روتی کہ پوچھا مت. رات کا ایک حصہ چلے گیا, ہچکیاں مارتے مارتے بچے سو گئے. زین العابدین کے پاس زینب علیہ السلام جاتی اور کہتی ہے زینب العابدین سب تو ہمارے ساتھ خلاص ہو گئے, تیرے بابا سے لے کے علی اصغر تک خلاص شہید ہو گئے, اب ہاتھ سے تم ہمارے امام ہو. زین العابدین کو امام بنایا گیا, اور دیکھو تو امام کہاں بیٹھے ہیں, ایک ٹوٹی ہوئی مٹی پہ گھسیٹ کر ان کو لے جا کے سلایا گیا تھا, وہاں بیٹھے ہیں بخار میں تپ رہے ہیں. بیٹیاں مٹی میں بیٹھی ہے, دھول اڑ رہی ہے, ٹھنڈک کا وہاں دھوپ چلی گئی, اندھیرا ہو گیا, ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہے, چاند کا ہر ایک اجالا پڑ گیا, بس اس کے اندر بیٹھے وہ لوگ. آدھا حصہ جب رات کا گزرا, دوسرا حصہ چالو ہوا کہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت رباب رونے لگی کہ مجھے یاد آ رہی ہے, ہچکیاں بنا رہی ہے. آپ نے حسن علیہ السلام کو دیکھا, علی اصغر کی یاد لی, زینب ہچکیاں بنا رہی ہے. کبھی زینب اپنے لاشوں کو سنبھال لے جاتی, کبھی زین العابدین کو دیکھتی کہ زین العابدین دنیا سے رخصت تو نہیں ہوگا, بیمار اتنے تھے, اب سمجھتی میرا بھائی رخصت تو نہیں گیا شہید ہونے کے پہلے. ادھر ادھر جا کے دیکھتی. رات کا وقت آدھا ہوا, حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی, اس کو بلایا گیا سمر نے, اور فرمایا دیکھو کل عجیج کے میدان کل لے کے جانا ان کو, اور ان کے خزانے میں لٹنے کے لیے تو کچھ بھی نہ تھا, کچھ کپڑے ملے ہیں جو حسن حسین کے اپنے لوٹے ہیں, ان کے لاشوں میں سے کپڑے لوٹے, ان کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا, خالی چادریں تھی جو فاطمہ زہرا کے ہاتھ سے بنی ہوئی تھی, وہ سب بیٹیوں کی چادریں چھین لی. تو بولے جب یزید کا حکم ہے ان کو لے کر آنا ہے دمیس اور یزید کے محلے میں, تو کاش ان کو زندہ رکھنا پڑے گا. ان کی لالچ سے, یزیدوں نے اپنی لالچ سے فاطمہ علیہ السلام کو کھانا حور کی بیوی سے بھیجا, کھانا اور پانی. جب پانی لے کر حور کی بیوی پہنچتی ہے تو فرماتی کون, تو بولے میں حور کی بیوی.
فرمایا کیا بات ہے؟ خیر آؤ اچھی بات ہے, آپ کا شکر بجاتی ہوں, آپ کا احسان ہے کہ آپ کے شوہر نے ہمارے بھائی کے پیچھے جان دی. آپ رونے لگ گئی. حور کی بیوی کہتی نہیں میں تو کنیز ہوں آپ کی, اور اللہ کا شکر کہ میرے شوہر نے آخر وقت میں حسین علیہ السلام پہ بیعت لے لی, لیکن یہ نجران طور کھانا لے کر آئی ہوں. تو بولے کہ اس وقت کھانا لے کر کیوں نہیں آئی ہے حور کی بیوی, جب میرا علیزگر پیاسا تھا, جب عباس کے سر کاٹا جا رہا تھا, عباس کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے, جوان قاسم کا دولہے کو چھلنی کر دیا جا رہا تھا, علی اکبر کے دل میں پرچھی ماری گئی, میرا بھائی حسین حسین علیزگر پیاسے رہ گئے, جب پانی انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ پھر کھانے کا بتا, کھانا بھی نہیں دیا. پھر زینب العابدین علیہ السلام آئے اور فرمایا میری بہن, شرع کے قانون کے مطابق جو تم نے فرمایا کہ مجھے جینا ضروری ہے, میں آخری نشانی ہوں حسین کی, اور بچوں کی طرف دیکھو یہ بہت بھوکے پیاسے ہیں, ہم اتنے تو بچے کھو چکے ہیں, اتنی تو ہماری بہن بیٹیاں بہو کو کھو چکے ہیں کہ ان کو کھائے بغیر بھوک سے کچھ ہو گیا تو آپ نے اس کھانے کو تعاون فرمایا, کچھ کھجوریں تھی دی, بچوں کو جا جا کے پانی دیتی زینب علیہ السلام, اٹھا ایسا پانی دیتی کہ بچے جب منہ میں پانی ڈالتے نا تو زبان حلق اتنا سوکھ گیا تھا کہ پانی ملنے کے بعد بھی پانی باہر آ جاتا تھا. اب غور کرے میری بہن کہ کتنا حلق سوکھ گیا ہوگا. ارے بچوں بھوک اور پیاس کو بھول چکے تھے, ان کے منہ میں پانی جب زینب ڈالنے گئی نا تو پانی جاتا نہیں تھا, کہتے کہ بیوی ہماری ماں زینب منہ میں گلے سے پانی نہیں اتر رہا ہے, کیونکہ گلا اتنا سوکھ چکا تھا. کھجور چبا کر پانی میں بھگا کر کو کھلائی گئی بچوں کو, جب گلے میں اترتی تھی, بیویوں کے گلے میں پانی اترتا. ارے کون پی سکتا ہے؟ اپنے گھر میں ایک باپ ہو, ایک ماں بہن بیٹی, اس کی لاشا پڑا ہو تو ہمارے گھر میں کھاتے نہیں جب تک لاشا اٹھ نہیں جاتا. ارے جس کے خاندان کے 18 بھائی شہید ہو گئے ہو, 18 گھر والے شہید ہو گئے ہو, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے شہید ہو گئے ہو, تو ان کی لاشا تبھی ایسی پڑی تھی سب کھلی, کیا وہ کھانا پینا کھا سکتے ہیں؟ مد نظر بچوں کو رکھ کے آپ نے کھانا پانی پیا. آ گیا وہ وقت, سوچا کہ یزید نے پانی بھی جایا ہے, سلو اچھا کرے گا. نہ میرے بھائی, یہ قوم اچھا نہیں کرتی ہے. جو نبی کا دشمن ہو جائے, علی کا دشمن ہو جائے, وہ کبھی اچھا نہیں سوچ سکتا. آیا وہ وقت, صبح کی کرن, 11 صبح, محرم کی 11 صبح میں کرن پڑتی ہے. وہ کرن اتنی بڑی مصیبت لے کے آئی کہ کربلا کا دوسرا حصہ ہے. جب کربلا کا دوسرا حصہ 11ویں چاند کی صبح جب پڑی تو بھالے نیجے تلوار لے کر سب لائے اور آ کے پہلے ہی زنجیر سے زینب علیہ السلام کو باندھا, وہ ہاتھوں کو باندھا جس کو میرے مصطفیٰ چوبا کرتے تھے, اس ہاتھوں کو باندھا جس کو فاطمہ میرے گلے سے لگایا کرتی تھی, اس بیویوں کو باندھا گیا جو اولاد رسول کی بیٹی ہے, جو حسن حسین کی بیویاں ہیں, جو بیٹیاں ہیں. ارے 5 سال کی بچی زینب علیہ السلام, سغرا علیہ السلام, 5 سال کی سغرا علیہ السلام کے گلے میں بھی اتنی زور سے رسی باندھی تو زینب فرماتی ہے بھائی, سغرا فرماتی ہے بھائی جل العابدین, کیا یہ لوگ ہمیں رسی سے پھانسی دینے والے ہیں؟ میرا گلا تو پہلے سے پیاس سے سوکھ رہا تھا, بک رہا تھا, رو رو کے, لیکن اب تو میرے گلے میں اتنی پھانس ہے کہ میں بول بھی نہیں سکتی. 5 سال کی بچی کو آپ غور کریں میری بہن, دماغ میں لگائے, کیا وہ گھر بچے کو ہاتھ پہ سو جاتا ہے نا, ایک ہاتھ رکھ کے سو جاتے ہیں نا ہم لوگ, وہ ہاتھ میں سوجن آ جاتی ہے, درد بھرا جاتا ہے, ایک ہاتھ پہ سو گئی بھائی میں, ایک ہاتھ دبنے میں آ گیا. ارے جس کے ہاتھوں کو رسی سے ساکھڑے سے باندھ دیا ہو اس کا حال کیسا ہوگا سوچے, اور وہ بھی کوئی مرد نہیں ہے, بیٹیاں ہیں, اولا رسول کی چھوکریاں ہیں, لڑکیاں ہیں, ایک ماں ہے ہماری. ان کو باندھ دیا گیا. باندھنے کے بعد زین العابدین بیمار تھے, ان کو دیکھا ان کی ہڈی ہو چکے تھے, بخار میں تپتا ہوا, کھائے پیے 4 دن گزر چکے, اس کو ساکھڑے سے باندھا گیا. اور ساکھوں سے بننے کے بعد کولی ذات کا ایک جدید نام تھا, کولی. اور شیطان نے میرے حسین کا چمڑے کے اندر گلا لٹک رہا تھا, اسے بھی کھینچ کر کاٹ دیا, اور کاٹ کے نیزے میں لا کے سب سے پہلے اس نے اچھالا. پھر عباس علمدار کا سر کاٹا گیا, پھر قاسم کا کاٹا گیا, علی اکبر کا کاٹا گیا, حور کا کاٹا گیا, ابراہیم کا کاٹا گیا, محمد کا کاٹا گیا, محمد کا کاٹا گیا. 18 فرزند علی شیر خدا کے سب کے سر کاٹے گئے. اس کے بعد خادموں کے ہمارا سب کے سر کاٹ دیے گئے. تو ایک سر نے بولا بھائی ہم نے تو کل جنگ کے اندر بہت تیروں کو شہید کیا تھا, ابھی تک ایک کو تیری
इक्को तेरी सर है खाली यानीजों पे, एक सर जो बाकी है ढूंढो। जब वो एक सर वहां सौदाओं में ना मिला तो खेमे में जले हुए थे, वहां देखा कि उभरा हुआ कुछ पड़ा है वहां। जब उन्होंने अपनी भाषा में बोलू भाला बोलते, भाला, वो भाला नेजा जो मारा ना तो 6 महीने अली असगर की गर्दन को साथ लेकर बाहर आया। उन शैतानों को जरा रहम ना था कि ये औलादे रसूल है और ये कुरान के साथ है, कुरान के साथ है। मेरे भाई 6 माह के बच्चे को भी नेजा पे लटकाया गर्दन, जब उनकी गर्दन नेजे पे लटकाई होगी, वो लटकाई हुई थी, उन बीवियों का जख्म ताजा हो गया एक रात के बाद, वो चेहरे को देखती और चीख मार के रोती। कूफे के उस मंजर को निकाला गया, निकालने के बाद उनको कूफे में शहरों में सजावट थी वो सजाया गया, सजा के उनको इसी जगह बिठाया गया कि जहां नेजे रखे गए सरे कटे हुए, वहीं बेटियां को रखा गया कि आखिर रात उनको देख देख के रोते रहे। आ गया वो वक्त जब सुबह हुई 12वीं की, जब 12वीं सुबह हुई तो आप निकले और दमिश्क की तरफ आगे बढ़े। जब दमिश्क की तरफ आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में काफी धूप लगी, तो यजीजों ने, सिमर ने अपना खेमा डाला और पानी के लिए थोड़े भरने के लिए उनको टाइम दिया। तो सब खेमे को पूरा रुका दिया गया। कुछ बेटियां ऊंट पे बैठी हुई थी, जैनुलाब्दीन ऊंट पे बैठे हुए थे, सबको बच्चा कवाजे में रखी हुई थी। ऊंट पे घर ऐसा बनाया जाता है, चादर डाली जाती है, वो बैठे हुए थे। तपती धूप के अंदर उनको सबको खड़ा कर दिया। दोपहर का कमोबेश 12 से 1 के बीच में उनको धूप में खड़ा कर दिया। तपती गरम धूप, लू लगती धूप, गरम गरम तपती रेत से आग उगलती गर्मी, उस आगों के अंदर बेटियों को खड़ा करा और खुद ने तंबू लगाकर छाए में बैठा और पानी पिलाने का, पीने का, भरने का हुक्म दे दिया। बस वो ज़ैनब अलैहिस्सलाम देखती रही कब खेमा जाएगा। तप रहे, धूप में तप रहे। सकीना अलैहिस्सलाम ने एक छोटा सा पेड़ देखा, उगा हुआ था, एक छोटा सा पेड़ उगा हुआ था। आपको आज ऊंट से नीचे उतरती है, उतर के डायरेक्ट को छोटे से पेड़ के नीचे गरम रेती का तकिया बनाती है और उस पर जाके सोती है। कहती है पप्पा जान, अम्मी जान, मुझे गर्मी बहुत लगती है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं सब बयान नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मुख्तसर चीज लेके चल रहा हूं, मेरा काम नहीं सब बना लूं। अगर मैं ये चीजें खोल दूं ना, कसम उस जल्ले जलाल की, चाहे सुनने वाले मर जाए आशिक हो तो, या आशिक बोलने वाला तो मर जाएगा। ये आशिकों का महमल है, इनका मामला ऐसा है। जब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने देखा पानी वानी सबने पी लिया, ऊंट चलने लगे। जब ऊंट चलने लगे तो पहले ऊंट पर जो लेकर बैठा था कोली, यजीज कोली, हुसैन अलैहिस्सलाम का नेजा है, सर मुबारक लेके, और सर कोली के हाथ में छूटा और जमीन में गिर गया। और जमीन में से जब गिरा तो उठाने लगे और हटता नहीं था नेजा, सर कटा हुआ लगा है, नेजा उठता नहीं था। सब खेमा रुक गया। रुकने के बाद सबने बोला हल नहीं रिया, उठाओ। और नेजा जो घुसा ना, 10 यजीद मिल के भी हटाया था नहीं। फिर उसने बोला कि चलो हम ज़ैनुलाब्दीन से पूछते हैं। आप सब ज़ैनुलाब्दीन के पास गए तो ज़ैनुलाब्दीन को फरमाया क्या हुआ, आगे क्यों नहीं चल रहे हो? तो फरमाया हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक का नेजा जो जमीन में गिरा ना, वो घुस चुका है, हल नहीं रहा है। तो फरमाया देखो ज़ैनब मेरी माँ, मेरी फूफी जान, क्या हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान में से कोई और में से कोई बेटी छूट तो नहीं गई है? तो ज़ैनब ने सब सदा लगाई, सबके नाम लिए, सब नाम लेती रही ना ज़ैनब, तो सबने हाँ हाँ भरी, सिर्फ कोई बोला नहीं ना, तो सिर्फ सकीना आप समझ गई। तो फरमाया भाई ज़ैनुलाब्दीन, ये मेरे फती ज़ैनुलाब्दीन, इमाम ज़ैनुलाब्दीन, सकीना लायक छूट गई है, जहां बैठे थे वही जाना पड़ेगा। आप वहां जाकर गई। फरमाया हम यहाँ खड़े, जाओ लेकर आओ। जब वो धूपती धूप के अंदर ज़ैनब चली, 10-20 कदम जो आगे पीछे था, एक आधा किलोमीटर था, बस वहां पे जाकर देखा ना, तो सकीना एक बूढ़ी औरत के गोद में है। एक औरत को देख के सलाम वालेकुम, सलाम, तुमने अच्छे यतीम पे रहम करा,
بولے ہاں. بولے آپ کیوں رو رہی ہو؟ بولے سکینہ مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے میرے بابا کو ایسا کرا, میرے بھائیوں کو ایسا کرا, مجھے پانی نہیں دیا, بھوکا دیا, آج میری کونی میں خون تک لگے لا ہے, میرے کان میں سے خون کھینچا گیا, بالی کھینچی گئی, تو میں ہاتھ رکھی تو خون کونی تک آ گیا ہے. اور جب بولتے جاتی تو گود میں ایک عورت جو لے کے بیٹھی تھی وہ بھی اپنے آنسو پوچھتی جاتی, بیٹی کی بھی آنسیں پوچھتی جاتی. جلو صاحب فرماتی ہے کہ بے ماں اچھا کرا تم نے میری بیٹی کو سلامت رکھی, آپ ایک یتیم کے بچے کو سنبھالا, اللہ تمہیں خیر و برکت فرما دے گا, اللہ تمہیں خیر ساتھ فرمائے گا. اچھا یہ تو بتاؤ ہم پر آج تک جب سے کربلا چالو ہوا ہے کسی نے رحم کی نگاہ سے نہ دیکھا, اور کوئی نے میں تکلیف پہنچائی ہے. اے بی بی میری یتیم حسین کی بیٹی پر آپ سر پہ ہاتھ پھیلا رہی ہو, آپ یہ تو بتا دو آپ کون ہو؟ جب پہلا پردہ ہٹایا تو وہ کون دیکھتی ہے؟ زینب کی چیخ نکل گئی کہ آخر وہ کون؟ جو فاطمہ زہرا علیہ السلام تھی. جب فاطمہ علیہ السلام نے کچھ بات کری تو فرمائی فاطمہ کو, ماں تم نے دیکھا نا ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا؟ بیٹی میں سب جانتی ہوں, اور صبر کر, حسین کی بات کو یاد کر, علی کے باپ کی بات کو یاد کر, میری بات یاد کر, تمہیں دین بچانا ہے, تجھے صبر کرنا ہے. بس بولا. ایک روح ہوتی ہے نور مجسم بولتے اس کو, اور نور مجسم اڑ گیا, زینب سکینہ کو لے کر چلی. آ گیا وہ دور, لوگوں نے میٹنگز بنا کر رکھی تھی خوشی کی. صحابہ فرماتے ہیں کیسا لگتا تھا دمشق کے اندر کوئی عید ہے ان کی, یعنی کوئی عید بنائی ان کے سرندر رواج کے مطابق ایسا لگ رہا تھا. تو فرمایا کیا بھائی تمہاری کوئی عید ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں بولے نہیں, کچھ باغی شہر لوگ یزید سے لڑنا آئے تھے, ان باغیوں کے سر کاٹے ہوئے لے کے آ رہے ہیں اور ان کی عورتوں کو پکڑ کر لا رہے ہیں. لیکن اس دمشق میں کسی کو یہ پتا نہ تھا کہ وہ اولاد رسول ہے, وہ علی کی اولاد ہے, وہ فاطمہ کی بیٹی ہے. وہ اہل البیت کسی کو پتا نہ تھا. جب دمشق کے اندر جب پہنچتا ہے تو لوگوں عورتیں چھتوں سے دیکھتی ہے کہ دیکھو تو کھری کن باغیوں کو پکڑ کے لائے, کن کنیزوں کو پکڑ کے لائے, کن غلاموں کو لے کر لائے. ارے جن کو تم غلام بولتے ہو وہ جانتے نہیں دمشق والے اس وقت کہ یہ غلام نہیں ہے, سارا زمانہ ان کا غلام ہے. وہ دمشق کی جب کھڑ پہ چڑھی نا, سب عورتوں پہ چڑھی تھی, ایک اور اتر کے آئی. اس نے دیکھا کہ کچھ قیدی بن کر عورتیں آئی ہے جن کے لباس برابر نہیں, جن کے کپڑے برابر نہیں ہے. تو اس عورت نے جلدی سے اترے اور 2-4 اس کے پاس جو کپڑے تھے اس نے سب کپڑے ان کو دیے. بیویوں کو بولا بانٹ دو, سب نے بانٹ دیے. کچھ کھجوریں دی وہی بانٹ دی, بچوں کو پانی دیا, پانی بھی بانٹ دیا, عورتیں سب کچھ دیا. تو زینب نے فرمایا ابھی تک ہم پہ کسی نے رحم نہ کرا, نہ ہمیں کھانے کا دیا, نہ کسی نے پوچھا مار کو اے بی بی تم نے ہمیں کیا سوچ کر پانی کھانا دیا ہے, اور بتاؤ ہم تمہارے حق میں کیا کر سکتے ہیں. تو بی بی نے فرمایا کہ میری تو 2 خواہش ہے کہ میں جب کنیز بن کر فاطمہ زہرا کے گھر میں کام کرتی تھی, فاطمہ زہرا کے گھر میں چکی پیستی تھی, فاطمہ کی لونڈی بن کر رہتی تھی, تو جس وقت فاطمہ سے میری رخصت ہوئی تو فرمایا فاطمہ نے کہ بی بی جب تو جائے گھر, اور اس کو نصیحت کرنے کا بولا, نصیحت کری کہ تیرے گھر کے پاس سے جب کوئی قیدی بن کر نکلے نا تو ان پہ رحم کر کے تیرے پاس وہ کھانا پینا دے دینا. تو میں نے تو فاطمہ زہرا کا کول پورا کرا, میں غلام فاطمہ تھی, فاطمہ نے مجھے وصیت کری, اسی حساب سے میرے گھر سے جب قیدی بن کر نکلے تو میں نے تمہیں کھانا پہنے دیا, کیونکہ میں تو میرے آقا کی غلام ہوں. اور مجھے پتا چلا ہے کہ فاطمہ زہرا وصال پا گئی ہے, علی بھی وصال پا گئے ہیں, اور پتا چلا حسن علیہ السلام بھی شہید ہو چکے ہیں, اب خالی خواہش ہے. زینب نے فرمایا بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے, تم نے اتنا سارا ہم کو دیا ہے, ہم تمہارے حق میں کیا کریں؟ تو فرمایا میرے حق میں بہن دعا کر دے. بولے کیا دعا کرے؟ کیوں قیدیوں کی دعا, یتیموں کی دعا لگتی ہے جلدی. تو فرمایا کیا کرے؟ تو فرمایا میری اب ایک ہی خواہش ہے زندگی کے اندر کہ میں نے چھوٹے چھوٹے حسن حسین کو دیکھا تھا, ایک اس سے چھوٹی زینب کو میں گود میں لے کے گھماتی تھی. خواہش ہے کہ مرنے کے پہلے میں حسین کو دیکھ لوں, مرنے کے پہلے میں زینب کو دیکھ لوں. وہ عورت کو جنرل صاحب فرماتی ہے کہ ماں اے میری بہن تیری دعائیں اللہ نے قبول کر لی. بولے کیسے؟ جو نیچے پہ لٹکایا نا وہ حسین ہے, اور جنہیں سامنے جب بند کر
जो जंजीरों से बंधी पड़ी है ना, वो ज़ैनब है जिसको तू गोद में रमाती थी। उस बूढ़ी औरत ने चीख मारी और मौलाए फादर हैदर का नाम लिया, कलमा शहादत पड़ी, रूह कब्ज हो गई। गौर करे मेरी बहन, पूरा जमाना जिसके पैरों में हो, आज जिनका उनकी खाली एक गुलाम को तकने के लिए उनके सदके के अंदर ख्वाजा गौस अली असगर बने, जिनके सदके के अंदर पूरी कायनात चल रही है, आज वो कैदी बनकर किसी और का खा रही है। जिनके सदके में हमको खाना पानी मिलता है, जिनके सदके में हमको जिंदगी मिली है, अरे मैं तो दावा करता हूं कि उन्हीं के वसीले से हमें कलमे तैयब मिला है। उस फातिमा जो अलैहि सलाम ने उन्हें सलाम पेश किया और आगे निकली, और जब बाजार से निकले तो सूप सजा हुआ था, ढोल ताशे बज रहे थे, नगारे बज रहे थे, और ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम को, अब मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि करबला के अंदर था जंजीर बांधी गई थी, लेकिन जब कूफा के अंदर वापिस से उनको जंजीर पिराई गई ना, तो खाली जंजीर ना थी, साथ में तोक भी थी। तोक उसको बोलते हैं जब गले में लकड़े के साथ बांध दी जाती है, हाथ यूं बांध दिए जाते हैं और तोक बांध दी जाती है। जब वो तोक बांध दी गई ना, तो एक शख्स निकला बंदा, उसने फरमाया क्या भाई आप बहुत आराम से खिसखिसाते रो रहे हो, क्या बात है? फरमाया तोक जो बांधी है ना, ये खाली लकड़ी की होती तो सेंड कर लेता, इस तोकों के अंदर उन्होंने खीले जो लगाए रखे हैं ना, और पीछे गर्दन पे मेरे चुभते हैं और जख्म से खून निकलता है। आप गौर करें मेरी बहन, अगर हमें कोई सुई चुभ जाती ना, उस पर बराबर दबाते भी नहीं हम, दुखता है, तो बताओ जो जख्म पे जख्म लगता जाता और खीलियां उनके चुभती होती गर्दन पे, जब तकलीफ क्या होगा? तो आपने फरमाया भाई ने कि बताओ ज़ैनुल आबिदीन मैं तुम्हारे लिए क्या करूं कि अगर तेरे पास कमली के अंदर से कुछ चिंदी हो, रुपट्टा फाड़ दे और मेरे जख्म पे रख दे, क्योंकि मैं हुसैन की आखिरी निशानी हूं। अजर को बोला, अजर को